تو آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے، موضوع ہے شب برات۔ لیکن یہ وہ روایتی قسم کی تحریر نہیں ہے جو صرف فضائل اور اعمال بتاتی ہے، اس کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی اس کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ مصنف شب برات کو ایک الہی محبت کی داستان کے کلائمیکس کے طور پر پیش کرتا ہے۔ واہ، الہی محبت کی داستان! جی، اور وہ اسے ایک الگ تھلگ واقعہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اسے رجب کے مہینے سے جوڑتا ہے۔ معراج کے واقعے سے؟ بالکل، معراج کے واقعے کا تسلسل قرار دیتا ہے، گویا یہ ایک ہی کہانی کے دو حصے ہیں۔ اور اس کہانی کا مرکزی کردار محبت ہے؟ جی، محبت۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ تو آئیے اسی کہانی کو شروع سے کھولتے ہیں۔ تحریر کے مطابق یہ داستان رجب کے مہینے سے شروع ہوتی ہے نا؟ جی، اللہ کے مہینے سے۔ مصنف کہتا ہے کہ 27 رجب کی رات یعنی شب معراج اس داستان کا پہلا باب ہے۔ اچھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی اور براہ راست تعلق کا اظہار تھا۔ ہاں، اور اس ملاقات میں کچھ خاص تحائف بھی دیے گئے تھے؟ جی، 3 خاص تحائف، ایک تو نماز، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور تیسرا خود معراج کا معجزہ۔ یہ سب اس گہرے ذاتی تعلق کی علامتیں ہیں۔ واہ، یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ یعنی معراج ایک ذاتی محبت کا اظہار تھا، ایک پرائیویٹ ملاقات تھی خالق اور اس کی محبوب ترین مخلوق کے درمیان۔ بالکل۔ تو پھر شب برات اس کہانی میں کہاں آتی ہے؟ یہ ذاتی تعلق پھر پوری امت کے لیے رحمت کیسے بن جاتا ہے؟ یہی تو اس تحریر کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، رجب میں اللہ اپنے محبوب سے براہ راست محبت کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر شعبان آتا ہے جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی 15ویں شب کو وہی محبت اس محبوب کی امت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ مصنف کے الفاظ میں یہ عشق مصطفیٰ ہے جو امت مصطفیٰ پر رحمت بن کر برستا ہے۔ تو اس رات ہوتا کیا ہے؟ اس رات اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور صبح تک اپنے بندوں کو پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں؟ کہ کون ہے جو بخشش مانگے، کون ہے جو رزق مانگے، کون ہے جو دعا کرے۔ یہ کھلا بلاوا ہے۔ تو گویا معراج ایک ذاتی دعوت تھی اور شب برات ایک عوامی جشن ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے، بالکل ایک عوامی جشن جو اسی محبت کی خوشی میں منایا جا رہا ہے۔ تحریر میں ایک جملہ ہے، رب العزت اپنے محبوب کی امت پر نثار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور احساس ہے۔ جی، یہ عبادت کو ایک خشک رسم سے نکال کر ایک جذباتی تعلق میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ اس رات کی پوری کیفیت ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف گناہوں کی معافی کی رات نہیں، بلکہ یہ محسوس کرنے کی رات ہے کہ اللہ کی رحمت اور محبت اپنے نبی کی امت سے کتنی شدت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ ایک عشق کی داستان ہے تو معراج میں ملنے والے یہ تحائف، نماز، سورۃ البقرہ کی آیات، یہ گویا ذاتی تحفے تھے۔ جی، ذاتی تحفے، اور تحریر ان کی علامتی اہمیت پر بھی بات کرتی ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے بارے میں۔ ہاں، انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جی، اور یہ تشبیہ بہت گہری ہے۔ پہاڑ کی چوٹی حفاظت کی علامت ہے، بلندی کی، ناقابل تسخیر ہونے کی۔ تحریر کے مطابق یہ آیات ایک روحانی قلعہ ہیں، ایک ایسا مقام جہاں ہر قسم کا فتنہ، جادو، جہالت اور فساد آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ علامت تو بہت گہری ہے، لیکن عملی زندگی میں کوئی اس روحانی قلعے کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ مطلب کیا یہ صرف ایک احساس ہے؟ نہیں، تحریر کا اشارہ یہی ہے کہ اس کا اثر ٹھوس ہے۔ جب کوئی شخص ان آیات کی تلاوت کرتا ہے یا ان کے معنی پر غور کرتا ہے تو وہ خود کو ان منفی قوتوں کے خلاف ایک حصار میں محسوس کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ذہنی سکون اور روحانی تحفظ فراہم کرنے کا ایک عملی ذریعہ ہے، نہ کہ صرف ایک نظریاتی بات۔ اس پہاڑ کی چوٹی کے بعد ایک نہر کا بھی ذکر ہے۔ یہ استعارہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ علم کو نہر سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ دریا یا سمندر سے کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں نہر کی تشبیہ میں ایک خاص نقطہ ہے۔ دیکھیں، سمندر بہت وسیع اور بعض اوقات خوفناک ہو سکتا ہے، اس کا پانی بھی کھارا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ نہر ایک بہاؤ کا نام ہے، میٹھے پانی کا ایک مسلسل ذریعہ جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، زندگی پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ علم کی اسی قسم کی علامت ہے جو نووی
وراثت کا حصہ ہے۔ بالکل، صاف، شفاف، زندگی بخش اور مسلسل بہنے والا علم۔ اور یہیں پر مصنف ایک دوسرے قسم کے علم کا بھی ذکر کرتا ہے، جی، جسے وہ کراہیت والا علم کہتا ہے۔ یہ ایک چونکا دینے والی اصطلاح ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کراہیت والا علم سے مراد وہ ہر علم ہے جو انسان کو خلاقی پستی کی طرف لے جائے۔ مثال کے طور پر؟ تحریر میں واضح مثالیں ہیں، جیسے وہ قانونی یا معاشی علم جس کا مقصد دوسروں کے حقوق غصب کرنا ہو، یا وہ تکنیکی علم جس سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی جائے، یا وہ علم جو ناجائز طریقے سے دولت کمانے کی گر سکھائے۔ جی بالکل۔ مصنف اسے شراب، جوئے اور سود جیسے بڑے گناہوں کے برابر قرار دیتا ہے۔ یعنی علم بذات خود غیر جانبدار ہو سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال کی نیت اسے فائدہ مند یا کراہیت والا بنا دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ اخلاقی استعمال سیدھا ہمارے اعمال سے جڑتا ہے، خاص طور پر دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات سے۔ مجھے لگتا ہے تحریر اسی لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے فرق پر اتنا زور دیتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ یہی تحریر کا اگلا اہم موڑ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ شب برات جیسی عظیم رات میں جب بخشش کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، مثلا نماز روزے کی کوتاہیاں یا دوسری عبادات میں جو کمی رہ گئی ہو، ان معاملات میں اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں ایک بہت بڑا لیکن محسوس ہو رہا ہے۔ جی، اور وہ لیکن حقوق العباد سے متعلق ہے، یعنی بندوں کے حقوق۔ جی، تحریر واضح کرتی ہے کہ اللہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ اچھا۔ اس پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر میں ساری رات عبادت کروں، رو رو کر دعائیں مانگوں، لیکن میرے اور میرے پڑوسی کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے جسے میں نے حل نہیں کیا، جی، یا میں نے کسی دوست سے لیا ہوا قرض واپس نہیں کیا، تو میری عبادت ادھوری رہ سکتی ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ بخشش کے تصور کو بہت عملی اور زمینی بنا دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ یہ بندے اور بندے کے درمیان کے معاملات کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، لیکن کیا تحریر اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ ان دونوں حقوق میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ وہ براہ راست توازن کا لفظ استعمال نہیں کرتی، لیکن اس کا پورا پیغام ہی یہی ہے۔ کیسے؟ وہ 3 صفات جن کا ذکر آخر میں کیا گیا ہے نا، وہ دراصل اسی توازن کو قائم کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ اچھا۔ وہ حقوق العباد کو حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے ایک لازمی شرط کے طور پر پیش کرتی ہے۔ گویا آپ روحانی بلندی کی سیڑھی چڑھ ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاؤں انسانی رشتوں کی زمین پر مضبوطی سے نہ جمے ہوں۔ تو آئیے ان 3 صفات پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تحریر کا سب سے قابل عمل حصہ لگتا ہے۔ مصنف جنت الفردوس کے حصول کے لیے 3 انبیاء کی صفات کا ذکر کرتا ہے۔ جی، اور یہ تینوں اعمال بظاہر بہت مشکل ہیں، لیکن تحریر کے مطابق یہ شخصیت کو بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت ہے جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ اوہ، یہ صرف بدلہ نہ لینے سے کہیں زیادہ ہے۔ بدلہ نہ لینا تو ایک غیر فعال رویہ ہو سکتا ہے، معاف کر دینا ایک فعال، شعوری اور بہت مشکل فیصلہ ہے۔ بہت مشکل، خاص طور پر جب آپ حق پر ہوں۔ بالکل۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت اس سے بھی ایک قدم آگے ہیں، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یعنی اگر کوئی آپ کا حق روکے، آپ کو وراثت میں حصہ نہ دے، تو آپ جواب میں کینہ رکھنے کے بجائے اسے کچھ عطا کرے۔ کہا آپ نے۔ اس کے الٹ چلنا تو واقعی ایک انقلابی قدم ہے۔ آپ نے انقلابی کا لفظ استعمال کیا اور یہ بالکل درست ہے۔ یہ تینوں اصول معاشرتی رویوں کے عام دھارے کے خلاف چلنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا رد عمل ہوتا ہے جیسے کو تیسا۔ جی۔ یہ اصول کہتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ تو گویا شب برات کی رات صرف معافی مانگنے کی نہیں بلکہ معاف کرنے کا عزم کرنے کی بھی رات ہے۔ بالکل۔ اور صرف معافی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر عطا کرنے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنے کا عزم۔ جی، یہ تو اس رات کے تصور کو ہی مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ مصنف اپنی تحریر کا اختتام بھی اسی ذاتی عزم پر کرتا ہے۔
اچھا، وہ لکھتا ہے کہ وہ خود ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ہی ہر اس شخص سے معافی مانگتا ہے جس کا اس نے جانے انجانے میں دل دکھایا ہو۔ یہ تحریر کو ایک ذاتی اور مخلصانہ دعا بنا دیتا ہے۔ تو آج اس تحریر کے جائزے سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ شب برات محض ایک رات کی رسم نہیں ہے، جی نہیں، یہ ایک وسیع تر الہی محبت کی کہانی کا حصہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ارد گرد کے انسانوں کے بارے میں اپنی ذمہ داریوں پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کا وقت ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خدا کی رحمت بلا شبہ ایک وسیع سمندر کی طرح ہے، لیکن اس سمندر تک پہنچنے کے لیے ہمیں انسانی رشتوں کی ندیوں اور نالوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ گویا خدا تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے ساتھ معاملات درست کرنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ واہ، یہ تحریر روحانی قربت کے لیے دنیاوی رشتوں کو سلجھانے پر غیر معمولی زور دیتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر روحانی بخشش کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارے حسابات صاف کرنے سے اتنا گہرا ہے